السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں، جویریہ صدیقی صاحبہ مجھے جوائن کریں گی، جو کہ شہید ارشد شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، اور انہوں نے ایک بہت سخت وقت گزارا ہے۔ ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا وہ اس کیس کی تفتیش سے مطمئن ہے یا نہیں۔ عام طور پہ اس طرح کی معاملات میں فیملی ممبرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور زیادہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور میرے پاس بھی نہیں ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں سیدھا سوالات کے اوپر آؤں۔ جی جویریہ، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ کیا ارشد شریف کے اس کیس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ ایکچولی ہر کوئی ان کے جست خاکی کو اپنے حساب سے استعمال کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنا جو ہے وہ اس سے کوئی گین حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے انصاف چاہے کینیا ہو یا پاکستان ہو ملنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اقوام متحدہ اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے پروب کرے اور انویسٹیگیٹ کرے کہ وٹ ایگزیکٹلی ہیپن ان کینیا، اور کن حالات میں ان کے ساتھ جو ہے یہ ظلم ہوا اور یہ سب ہوا، کیونکہ یہاں پہ تو ہر دن ہمیں ہلانے کے لیے ایک انکشاف کیا جاتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ٹھیک، مطلب کوئی چیز فیکٹ ہے اور کوئی چیز فیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو بولی جا رہی ہے، چلائی جا رہی ہے، لازمی نہیں کہ وہ سچ کا حصہ ہو، وہ ایک پولیٹیکل کمپین بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ہم اس دن سے یہ سب دیکھ رہے ہیں، جب سے ان کی شہادت ہوئی ہے، جب ان کی تدفین ہوئی ہے، اور اب بھی 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے، تو ہر کوئی ایک نئی فیکٹ فائنڈنگ کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس وقت ہر کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنا ہوا ہے، فورینزک ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، پوسٹ مارٹم ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، ہر کوئی پاکستان میں ہر چیز کا ایکسپرٹ اس وقت بنا ہوا ہے اس کیس پر۔ جویریہ، آپ نے اپنی ٹویٹس میں بھی کوٹ کیا ہے کہ آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے۔ آپ کائنڈلی ایکسپلین کریں گی کہ آپ نے جب کوشش کی تو آپ کو کیا رسپانس ملا؟ ایکچولی مجھے کینیا کی رپورٹ تو مل گئی ہے پوسٹ مارٹم کی، اور پاکستان کی ابھی ملنا ہے۔ پیمز انتظامیہ نے مجھے کہا ہے کہ منڈے کو ملے گی، اب لیٹس سی کہ منڈے کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور انہوں نے ساتھ میں اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے کہ ارشد کی جو پکچرز ہیں وہ پیمز سے ہی لیک ہوئی ہیں، کسی ان کے سٹاف نے جو ہے وہ پیسوں کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے۔ بہت افسوسناک یہ رویہ ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پر تصویر کھینچنے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی تصویر نہیں کھینچے گا۔ ارشد واز اے ویری پرائیویٹ پرسن، انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم نجی زندگی کو تشہیر کریں، اپنی پرسنل چیزیں لگائیں، اپنے گھومنے پھرنے کی کوئی ٹرپس لگائیں، کھانا کھاتے ہوئے پکچرز لگائیں۔ وہ بس کہتے تھے کام شیئر کرنے، کیونکہ دوسرا وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، تو ہمیں تھریڈس وغیرہ بہت آتے تھے، تو اس وجہ سے بھی ہم فیملی ٹری کو چھپا کے رکھتے تھے کہ مطلب لوگوں کو زیادہ پتہ نہ ہو۔ اب جب یہ ہوا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہے اس طرح سے ہونا، کہ ہمیں دے نہیں رہے، ہمیں کچھ بتا نہیں رہے، اور میڈیا میں لیک کروا رہے ہیں۔ تو میڈیا ٹرائل مت کریں، انصاف کے لیے کام کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور اس میں جو ہے تمام حقائق سامنے آ جائیں گے۔ مجھے اپنے ملک کی عدلیہ پر اعتماد ہے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے، اور ساتھ اقوام متحدہ بھی جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جو ہے وہ ایک پوری جو ہے وہ کرے جا کر کینیا اور پاکستان میں، اور ان محرکات کو سامنے لایا جائے کہ کس نے ان کا پروگرام بند کروایا، کس نے ان پہ 16 FIRs کرائیں، کس نے ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور کس نے کینیا میں ان کے ساتھ یہ کیا۔ اور کیونکہ کینیا کی رپورٹ میں الگ چیزیں جو ہے وہ فائنڈنگز لکھی ہوئی ہیں، اور جب پاکستان کی آئیں گی تب ہم ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کر کے پھر ہی کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس خود جو ہے وہ جرنلزم کی ڈگری ہے، اور اس کے علاوہ اکنامکس میں ڈگری ہے، میرے پاس میڈیکل ڈگری تو نہیں ہے کہ میں ایک اس پہ تبصرہ شروع کر دوں گی۔ تو جب ہمارے ڈاکٹرز دیکھیں گے دونوں رپورٹس کو تب وہ کنکلوژن کریں گے۔ لیکن جب تصویریں چلیں تو میں پہچان گئی ان کا ہاتھ، کیونکہ ان کی انگلی پہ تل تھا، تو اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ انہی کا ہاتھ ہے۔ جویریہ، جو تصاویر سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ شیئر کی گئی ہیں، کیا آپ انہیں کنسیڈر کری ہیں؟ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ موسٹ پروبیبلی وہ ارشد شریف کی ہی ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ کریڈیبل جرنلسٹ مزید اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہ پروبیبلی اس کینین پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہو سکتی ہے جو کینیا میں کی گئی، اور انہوں نے ان کی کچھ حصے لیے ہوں مزید تفتیش کرنے کے لیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بہت سے جرنلسٹ ہیں انویسٹیگیٹو، ایون پاکستان کے، وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے شوہر کے اصل قاتلوں تک پہنچ جائیں گے، اور سارے حقائق کو وہ جس طرح سے
بیان کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. مجھے تحقیقاتی ٹیم سے زیادہ ان پہ امید ہے کہ وہ فائنڈنگز نکال دیں گے اور قاتلوں کو بھی سامنے لے آئیں گے. دیکھیے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ نیل پلگ کیے گئے تھے فار سم کائنڈ آف پروسیجر. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو تشدد ہوا وہ ہاتھ میں نے دیکھا ہے یا اس طریقے سے مجھے جب میں وہاں پر تھی تو میں نے صرف اوپر سینہ اور چہرہ اور گردن دیکھا تھا. میرے ذہن میں ہی نہیں اس وقت آیا کہ میں ساری باڈی پارٹس چیک کروں، کیونکہ وہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک عجیب آپ کے اوپر پہاڑ گرتا ہے دکھوں کا اور غموں کا. تو آپ بطور صحافی تھوڑی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اب میں بطور بیوی وہاں پہ ہر جگہ موجود تھی. کاش کہ میں نے خود سب کچھ دیکھ لیا ہوتا تو پھر مجھے زیادہ جو ہے وہ وسوخ سے میں نے یہ ہاتھ بھی نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ وہ ان کا تل اس طرح ہے نا تو وہ تل اس میں نظر آ رہا ہے. تو پھر مجھے ایسا لگا یہ انہی کا ہاتھ ہے اور یہ ہوا ہوگا، تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. جی جویریہ پلیز یہ بتائیے گا کہ کیا جن لوگوں کے نام ہم خبروں میں سن رہے ہیں، سرکولیٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اس فائرنگ رینج کے کو اونر کا نام یا مزید لوگوں کا نام، آپ ان سے فیملیئر تھی؟ کیونکہ گھر میں عام طور پہ ہم اپنی کولیگز کا نام لیتے ہیں تو گھر والوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کام کریں یا آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. کیا آپ فیملیئر تھی ان سے؟ ایکچولی میں ٹی وی تو بالکل بھی نہیں دیکھ رہی اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ 2-3 ہفتوں میں کیا کیا ہوا ہے. لیکن کوئی چیز اگر ٹویٹ میں ٹیگ ہو کے میرے سامنے آ جاتی ہے یا مجھے کوئی میری فیملی یا فرینڈس بھیج دیتے ہیں تب مجھے پتا چلتا ہے. تو میں نے تو ابھی وہ انٹرویو نہیں دیکھا، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ پہنچے تھے تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ کس ملک اور کس شہر میں ہے. دوسرا وہ اپنے ہوسٹ کی پرائیویسی کو لے کر بہت زیادہ ٹچی تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہیں ان کے اوپر کوئی ایشو نہ آ جائے کہ میں غریب الوطن ہوں، میں دھکے کھا رہا ہوں، مجھے قتل کرنے کا حکم ملا ہوا ہے، میں اپنی جان بچا کے چھپ رہا ہوں، تو مجھ سے کوئی بھی یہ نہ پوچھے کہ میں کہاں پہ ہوں اور کس کے ساتھ ہوں. تو بس جب وہ بہت اسٹرکٹ تھے کچھ معاملوں میں تو ہم پھر انہیں زیادہ خوش یا تنگ نہیں کرتے تھے. ہمیں بہت لیکن آپ لبرٹی تھے، لیکن اپنی چیزوں میں اگر وہ 1 سے 2 دفعہ منع کر دیں تو پھر ہم آرگیو نہیں کرتے تھے. اچھا جویری یہ بتائیے گا کہ کیا آپ جانتی تھیں کہ ارشد شریف کینیا میں موجود ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا مجھے بھی لاسٹ ڈے پتہ چل رہا ہے جب ان کی شہادت ہوئی ہے کہ وہ کس ملک میں ہے. یہ مجھے پتا تھا کہ وہ دبئی سے چلے گئے ہیں، ان کو نکلوایا گیا ہے، ان پہ امیگریشن والوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دیں، حالانکہ ان کے پاس ویزا موجود تھا. لیکن جب وہ دوسرے ملک گئے ہیں پھر انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، خاص طور پہ فیملی میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس ملک کس جگہ پہ اور کس کے ساتھ ہیں. ٹھیک، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہوسٹ کی پرائیویسی کو لے کے کانشیس تھے اور آپ نے بھی ان سے کبھی سوال جواب نہیں کیے. لیکن یہ خرم اور وقار، یہ دو بھائی، ان کا نام پہلے دن سے ہی خبروں میں ہے اور رانا ثناءاللہ نے بھی براہ راست کہا ہے کہ یار کہ ان لوگوں کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، یہ لوگ وہاں پہ کسی کے قابو میں بھی نہیں آ رہے ہیں. آپ نے ان کا نام سنا تھا؟ I never trust رانا ثناءاللہ، جو کہ فرسٹ ڈے میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ سونے کے اسمگلرس کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ جو بھی بولتے رہے مجھے ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ان کی بھی کسی تفتیش یا کسی بات سے میں متفق ہوں. ٹھیک جویریہ، جب سے یہ معاملہ ہوا آپ ایک بہت تکلیف دہ سچویشن میں تھیں. آپ کی فیملی، آئی میٹ ہز مدر، اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹریکشن رہا. جویریہ، اس پوری صورتحال میں آپ نے یہ تو کہا کہ آپ جوڈیشری پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی آپ سے افسوس کا اظہار کیا، ہماری کمیونٹی سے بھی، لیکن وہ کون سا ایسا فیکٹر ہے یا وہ کون سا ایسا طبقہ ہے جس پہ اس وقت آپ زیادہ اعتماد کا اظہار کریں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ یہ کنکلوڈ ہو، یہ کیس کنکلوڈ ہو اور پتہ چلے کہ کس نے کیا؟ پولیٹیکل پارٹیز سے کوئی انٹریکشن اور تعلق نہیں رہا. لوگوں کی فرینڈشپس ہوتی ہیں، لوگوں کے اپنے ایک لائکس اور ڈس لائک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ میرا آتھر پروفائل یا میرا کام دیکھیں تو میں بہت بیلنس ہو کے کرتی ہوں. تو میں کسی بھی پارٹیز کے ساتھ نہ کنیکٹڈ ہوں نہ ان کی طرف دیکھ رہی ہوں. میری صرف امید جو ہے وہ صدر پاکستان ہے اور چیف جسٹس ہیں، اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے اگر اپنا کمیشن بنا دیا تو وہ میری آخری امید ہے. ادروائز مجھے کسی کی اس طرح سے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ میری پوری جرنلسٹک کمیونٹی کھڑی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے میرا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، ہر جگہ میرے ساتھ تھے. میں اگر 5-5 گھنٹے مارچریز میں رہی ہوں تو وہ بھی 5-5 گھنٹے باہر میرے لیے بیٹھے رہے، اور وہ کوئی کوریج کے لیے یا فوٹیج کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ میرے لیے آئے ہوئے تھے. اور اگر وہ چاہتے تو میرے گھر میں بھی بہت سارے فوٹیج اور کیمرہ، میں نے اپنے گھر میں کیمرہ الاؤڈ نہیں کیا کسی کو بھی. تو
وہ بس میرے لیے سب آ رہے تھے اور ارشد کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ میری امید جو ہے وہ میری دو اداروں کے ساتھ ہے، جس میں ایک آپ کو پتہ ہے صدر ہیں جو کہ سپریم کمانڈر ہیں، دوسرا جو ہے وہ میری امید عدالت کے ساتھ ہے، اور تیسرا اپنے میڈیا کے ساتھ ہے. جویریہ میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کل کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ گروپ آف جرنلسٹ پی ایف یو جے سے ان لوگوں نے یہ قدم آگے بڑھایا کہ وہ فریق بنیں گے اس کیس میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی یہ سمجھنے میں سلجھانے میں معاملات آسانی ہوگی اور یہ ایک اچھا اقدام ہے جو ان کی طرف سے کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا we'll remain part of it and we'll keep doing work on it. کے ساتھ ہوں، اور میں خود یونین کا حصہ رہی ہوں 5 سال. تو انہوں نے مجھ سے یہ ڈسکس کیا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ضرور ہمیں اس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمیں اگر ریپرزینٹ کریں ہر طرف. تو یہ تو وہ ہمارے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے گھر کا ہم سے مرد چھینا ہے نا، جو کہ ہمارے گھر کا واحد مرد تھا، واحد کفیل تھا. تو اب یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ اس لڑائی میں جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جویریہ، آپ مجھے جوائن کری تھی.